السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو اسم اعظم کا قرآن پاک میں سے انتہائی مجرب اور لاجواب وظیفہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آپ دعا کریں گے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا کی جائے گی۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم جس کے پاس اسم کا معنی ہوتا ہے، نام اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا، یعنی کہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے بڑا نام۔ اب یہ کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ اسم اعظم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ صحابہ میں سے جو تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اسم اعظم کا پتہ تھا، اور جب بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ اور ایک وقت ایسا ہوا کہ آپ پہ بڑھاپا تھا، آپ ضعیف ہو گئے تھے، اور آپ کے سامنے ایک بندہ آیا اور اصحابہ کی بدگوئی کرنے لگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگوئی کرنے لگا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی یا ان ہستیوں کی آپ بدگوئی کر رہے ہو، ان کے خلاف آپ بات کر رہے ہو جن کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت شخص کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ سمجھا، تو آپ نے بطور دھمکی سے کہا کہ اگر تو نے بدگوئی کرنا نہ چھوڑی یا بند نہ کی اور اسی طرح باتیں کرتے رہے ان اصحابہ کے خلاف، تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا۔ تو اپنی حرکت سے باز نہ آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو وہ فوراً اونٹ بن گیا، اور جس کی موت تھی وہ بڑی عبرتناک تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اسم اعظم عطا فرما دیتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی جو دعا ہے وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اب اسم اعظم کو اللہ نے پوشیدہ رکھا، لیکن صحابہ نے چند ایک قرآن پاک میں سے جو صورتیں ہیں ان کا جو ہے وہ بتایا کہ اس میں اسم اعظم ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ اسم اعظم ملے تو ان صورتوں میں سے وہ ڈھونڈ لے۔ تو آج ہم آپ کو اسم اعظم کا وظیفہ دیں گے، انتہائی مجرب لاجواب وظیفہ ہے، اور صحابہ کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين۔ سامعین محترم، عزرائے کرم ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اور ویڈیو کے اندر جو بھی ہم آپ کو شرائط بتایا کریں ان شرائط پر عمل کیا کریں، اور جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتایا کریں ان پر بھی عمل کیا کریں، اور جس طریقے سے ہم آپ کو وظیفہ بتائیں آپ نے بالکل اسی طرح وظیفہ کرنا ہے تاکہ آپ کو پورے کا پورا فائدہ ہو، اور آپ تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں۔ اس طرح آپ کا وقت بھی بچ جائے گا، آپ کا جو پیسہ ہے وہ بھی بچ جائے گا، آپ کی عزت و وقار بھی بچ جائے گا۔
سب سے پہلے تو آپ نے نمازوں کا ہر صورت میں اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتے، آپ کچھ بھی کر لیں، وظائف کر لیں، آپ کا کوئی وظیفہ بھی فائدہ آپ کو نہیں پہنچانے والا۔ تو آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت سے بار بار استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ اور نمبر 3، آپ نے حسب توفیق کو روزانہ کی بنیاد پر صدقات کا اہتمام کرنا ہے، جتنی بھی آپ کی توفیق ہو۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو 2 طرح سے کرنا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے کھلا پڑھنا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب کھلا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، وضو بے وضو آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ پر حالت جنابت میں آپ نہیں پڑھ سکتے، باقی آپ چلتے پھرتے آپ اس کو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، تو جو کثرت ہے وہ کم از کم 300 ہے، اور 300 سے زیادہ جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس سے کثرت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ 300 سے کم پڑھیں گے تو وہ کثرت میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کثرت سے پڑھنا ہے تو پھر 300 سے زیادہ۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تو اس وظیفے کو چلتے پھرتے آپ نے کھلا پڑھنا ہے، وضو بے وضو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں گے، اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں گے جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فضا کے اندر، گلدائرے کے اندر آپ نے ایک پھونک مارنی ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے گھر، جان، مال، اولاد، رزق، روٹی تمام کا ساتوں زمین اور عرش تک حصار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں، اور درمیان میں کم از کم 300 مرتبہ یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ کا جو حصہ آپ کو چند الفاظ کا نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو کس طرح قبول فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مکمل یقین کے ساتھ وظائف کو کیا کریں۔ دیکھیں، ایک غیر مسلم ہے، وہ جب منظر میں جاتا ہے اور وہ اپنے ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتی کے سامنے سر ٹیکتا ہے اور مانگتا ہے، تو جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس سے وہ مل جاتا ہے۔ اب دیتا کون ہے؟ وہ مورتی نہیں دیتی، وہ بت نہیں دیتا، بلکہ رب اسے عطا کرتا ہے، اور مل اسے اس لیے جاتا ہے کہ وہ مکمل یقین کے ساتھ وہ مورتی کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ جب کوئی بھی آپ کا جو معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پیش کرتے ہیں یا وظائف پڑھتے ہیں، تو اور زیادہ اگر اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ نہیں کرتے تو کم از کم اس آدمی کے برابر تو آپ اپنے یقین کو مضبوط کر لیا کریں جو مورتی پر یقین رکھتا ہے۔ تو اپنا یقین آپ کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا جلد آپ کا کام ہوگا، اتنا ہی زیادہ جو آپ کا وظیفہ ہے وہ کام کرے گا۔ اور دوسری چیز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ توجہ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے آپ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کا دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، تو وظیفے کو آپ توجہ کے ساتھ کیا کریں، وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔